غرض، عورت کا صبر اور اس کا اجر۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق کی زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا دعا مانگنے کے لیے اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس ہوا خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹھی بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بھائی کی دکان کھولی اور پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا۔ اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہیں ہم سے ہو کون سی خوشبو، بہت بھلے انسان مانسا آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے یہ جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے بعد صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کی قبر پر ایک بارش آدمی دعا کر رہا ہے اور میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیں، 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیں، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے جواب دیا۔ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں دعا کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی اور میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔
मेरी बहनों और माँ को मेरा सहारा देने का ही बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूँ दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोलकर पूरे किया। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ और सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, 5 सुनने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारी हो। इस शख्स की तमाम बात सुनकर इस खातून पर रश्क आने लगा जिससे दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द ज़रा से बीमार हो, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फ़र्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती हैं। शोहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक इस्तवार कर लेती हैं। मुआशरा ऐसी बेमिसालों से भरा पड़ा है और सबत का दामन हमने छोड़ दिया है। सारा कुछ सिर्फ दुनिया में ही लेना चाहते हैं, आखिरत की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औरत मर्द दोनों को एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर दीन के मामले को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव